بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قال المصنف وبطلان العصمت عن المسروق بقوله جزاء لا بقوله فاقطعوا۔ جملہ معترضہ کے طور پہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے احناف پر وارد ہونے والے دو اعتراض کا جواب یہاں یہ لکھ رہے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب مکمل ہو چکا ہے، یہاں سے دوسرے کا بیان ہے۔ ہمارے ائمہ کے نزدیک مفتاب مذہب مال مسروق سے متعلق یہ ہے۔ آپ نے سرقہ کا بیان قدوری میں پڑھا ہوگا، وہاں بھی ممکن ہے آپ کو بتایا گیا ہو کہ ہمارے یہاں مفتاب مذہب کیا ہے۔ مفتاب مذہب یہ ہے کہ کسی نے کسی کا مال چوری کر لیا تو اگر وہ مال موجود ہے یا اس نے کسی کے ہاتھ بیچ دیا ہے اور مشتری کے پاس وہ مال موجود ہے، یا کسی کو ہبہ کر دیا ہے اور موہوب لہو کے پاس وہ مال موجود ہے، تو مالک کو وہ مال واپس دلایا جائے گا۔ چوری کے جرم میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا اور اگر وہ مال موجود ہے خود چور کے پاس یا مشتری کے پاس یا موہوب لہو کے پاس، تو مالک کو واپس دلائیں گے۔ لیکن اگر وہ مال ضائع ہو جائے، مثلا چوری کیا لے کے جا رہا تھا، چور کی بھی قسمت خراب، راستے میں کہیں گر گیا، ہو سکتا ہے کہ نہیں، ضائع ہو جائے، یا اس اندیشے میں کہ کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، اس نے اس چوری کیے ہوئے مال کو دریا میں پھینک دیا، تو پہلا ضائع ہونا ہے اور دوسرا ضائع کرنا۔ ایک ہے ہلاک ہونا، ایک ہے استہلاک، ہے نا۔ دونوں صورتوں میں ہمارے مفتاب مذہب کے مطابق چور پر تاوان نہیں ہے، ہے نا۔ ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اب اسے کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا، چوری کے جرم میں گرفتار ہوا، تو جب مال ہلاک ہو گیا، ضائع ہو گیا یا ضائع کر دیا، موجود نہیں ہے، تو تاوان نہیں دینا ہوگا۔ یہ مفتاب مذہب ہے۔ ایک روایت ہمارے ائمہ سے اس سلسلے میں اور بھی منقول ہے کہ اگر ضائع ہو جائے تب تو تاوان نہیں ہے، لیکن اگر ضائع کر دے تو تاوان ہے۔ یہ حضرت حسن کی روایت ہے امام سے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جب چور نے چوری کر لی اور اس کا ہاتھ اس جرم کے پاداش میں کاٹ دیا گیا اور وہ مال اب اس کے پاس ودیت کے طور پہ ہو جائے گا۔ وہ مال کیسے ہو گیا؟ ودیت کے طور پہ وہ مال ہو جائے گا، تو جو ودیت کے احکام ہیں، جو امانت کے احکام ہیں، وہ احکام اب یہاں نافذ ہوں گے۔ امانت کے احکام میں آپ نے یہ پڑھا ہے، ودیت کا بیان آپ نے قدوری میں پڑھا ہے اور اس کے احکام بھی پڑھے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو کسی چیز کا امین بنایا، اگر وہ امانت
ضائع ہو جائے تو تاوان نہیں دینا پڑتا ہے، لیکن اگر وہ ضائع کر دے تو تاوان دینا پڑتا ہے نا۔ تو ایک روایت ہمارے ائمہ کی یہ بھی ہے کہ ہلاک والی صورت میں تو تاوان نہیں ہے، لیکن استہلاک والی صورت میں تاوان ہے۔ مفتب مذہب موجود نہیں ہے تو تاوان نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب ہو گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ تاوان بہرحال واجب ہے، تاوان بہرحال دینا ہوگا۔ اب یہ مسئلہ پورا ہو گیا، مسئلہ پورا سمجھ میں آ گیا۔ اب امام شافعی کی طرف سے اس پر جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں جو سرقہ کا حکم بیان کیا گیا ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چور مرد اور عورت جب چوری کریں تو ان کے ہاتھ کاٹ دو چوری کی جزا کے طور پر، ہے نا۔ بما کسبا کا مطلب جو کیا ہے انہوں نے چوری ہی تو کی ہے، تو چوری کی جزا کے طور پہ ان کا ہاتھ کاٹ دو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قطع کا جو لفظ ہے وہ لفظ خاص ہے، جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، یعنی کلائی سے ہاتھ کو کاٹ دینا، کلائی سے ہاتھ کاٹنا، یہ اس معنی معلوم کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے۔ تو جب یہ معنی معلوم کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے تو یہ اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر شامل رہے گا، اس میں کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر چور نے چوری کی اور مال ہلاک ہو گیا یا ہلاک کر دیا تو تاوان نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں دینا ہے نا، یہ نہیں بتایا ہے نا۔ اس کی علت ہمارے فقہا یہ بیان فرماتے ہیں کہ چور کے چوری کرنے سے کچھ پہلے، بالکل اس سے متصل ہی ہوتا ہے، مال کی عصمت اور حفاظت بندے سے اللہ کی جانب منتقل ہو جاتی۔ عصمت کا معنی ہوتا ہے مال کا محترم ہونا اس طرح سے کہ غیر مالک کے لیے اس میں تصرف کرنا ناجائز و حرام ہو۔ یہ کس کا معنی ہے؟ عصمت کا معنی ہے، یعنی مال کا محترم ہونا اس طرح سے کہ غیر مالک کے لیے اس میں تصرف کرنا ناجائز و حرام ہو۔ ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں، بعد میں لکھ لینا، آڈیو سن ہے نا، بیچ میں ابھی درس جب ٹوٹ جائے گا نا سلسلہ تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جب چور نے چوری کا، بندے کی ملکیت پہلے اس مال پر تھی، یہ مال ہے ہماری ملکیت ہے نا، موبائل، لیکن جب چور نے چوری کرنے کا ارادہ کیا ہے نا، تو اب عصمت جو بندے کے لیے تھی، جو بندے کا حق تھا، وہ بندے سے منتقل ہو کر کے ہے نا اللہ کی جانب ہو جاتی ہے، اللہ کی جانب منتقل ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ اللہ کا حق ہو جاتا ہے۔ اور بندے کے حق میں جب اللہ کی جانب منتقل ہوا تو اب بندے کے حق میں یہ غیر مال متقوم ہو گیا۔ تو جو چوری واقع ہو رہی ہے یہ اللہ کے حق میں تعدی ہے۔ کہاں تعدی ہے؟ اللہ کے حق میں تعدی ہے۔
جب اللہ کے حق میں تعدی ہے اسی لیے اس کی سزا بھی کامل رکھی گئی ہے، ہاتھ کاٹنا. یہ تعدی بندے کے حق میں نہیں ہے، سزا کامل ہے نا، سرقہ بھی کامل ہے نا، جرم بھی بہت بڑا ہے کہ اللہ کے حق میں وہ تعدی کر رہا ہے، تو اس کی سزا بھی بہت کامل، یعنی ہاتھ کاٹنا یہ متعین کی گئی. تو چونکہ چوری عصمت بندے سے اللہ کی جانب منتقل ہو گئی، چور جب چوری کر رہا ہے تو وہ اللہ کے حق میں تعدی کر رہا ہے، اور اللہ تاوان لینے سے بے نیاز ہے. مال کا تاوان لینے سے اللہ بے نیاز ہے، اس لیے خواہ وہ ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دیا ہو، کسی صورت میں تاوان نہیں ہوگا، ہے نا. اب اسی پہ امام شافعی کا اعتراض ہے کہ قطع یہ لفظ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے کلائی سے ہاتھ کو کاٹ دینا، یہ کمی بیشی کا بقول آپ کے احتمال نہیں رکھتا ہے. تو یہ کہاں سے آپ نے فقطو کے ذریعے سے نکال دیا کہ عصمت بندے سے اللہ کی جانب منتقل ہو جاتی؟ یہی تو بنیاد ہے ہمارے نزدیک کہ عصمت بندے سے اللہ کی جانب منتقل ہو گئی، ہے نا. اس لیے ہلاک اور استہلاک کسی صورت میں تاوان نہیں، ہے نا. امام شافعی کا اعتراض اسی پہ ہے کہ یہ تحول عصمت کا بندے سے اللہ کی جانب منتقل ہونا، یہ تو خاص پر زیادتی ہے، یہ صحیح نہیں. لہذا یہ کہنا کہ تاوان نہیں دینا ہوگا، ہے نا، یہ بھی صحیح نہیں. اعتراض سمجھ میں آ گیا امام شافعی کا، ہے نا. اچھا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فقطو سے استدلال ہی نہیں کرتے بلکہ جزا سے استدلال کرتے ہیں، ہے نا. اور وہ کیا ہے جزا سے استدلال، اس کا بیان بعد میں آئے گا. یہ تمہید اور اعتراض دونوں کی تفصیل ہو گئی، اس کو آپ پہلے دیکھ لیں پھر جواب پر ہم آتے ہیں. سمجھ میں اتنا آ گیا؟ اور مال مسروق سے عصمت کا باطل ہونا، یعنی بندے کی عصمت کا باطل ہو جانا، یہ اللہ کے ارشاد جزان سے ثابت ہے، اللہ کے ارشاد فقطو سے نہیں. اعتراض بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا. وہذا ایضاً جواب سوال مقدر، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جانب سے ہم پر وارد ہوتا ہے. سوال کی وضاحت کے لیے یہاں بھی ایک تمہیدی مقدمے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے ان السارق اذا سرق شیئا من احد، چور جب کسی کی کوئی چیز چوری کرے، وقطع یدہ، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، چوری کے جرم میں، فیہا، چوری کے جرم میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. فَإِنْ كَانَ الْمَسْرُوقُ مَوْجُودًا فِي يَدِ السَّارِقِ، تو اگر مال مسروق سارق کے قبضے میں موجود ہو، يُرَدُّ إِلَى الْمَالِكِ بِالاتفاق، تو اس مال مسروق کو مالک کو واپس دیں گے. اس میں ہمارا بھی، ائمہ شوافع کا، سب کا اتفاق ہے. وَإِنْ كَانَ هَالِكًا، اور اگر ہلاک ہو گیا ہو، فَعِندَ الشَّافِعِيِّ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ، تو امام شافعی کے نزدیک اس کا تاوان واجب ہے چور پر، تاوان دے گا. سواء ہلک بنفسه او استهلكه، خواہ خود سے مال ہلاک ہو گیا ہو یا اس نے ہلاک کر دیا ہو، ضائع ہو جائے یا ضائع کر دے، بہر صورت امام شافعی کے نزدیک تاوان دینا ہوگا. وعند ابی حنیفہ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک لا یجب الضمان قط، کسی صورت میں تاوان نہیں دینا ہے، یعنی ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دے، ضائع ہو جائے یا ضائع کر دے، کسی صورت میں امام کے نزدیک تاوان نہیں دینا ہے. کیوں نہیں دینا ہے؟
میں اس کو بتا چکا ہوں. الا اندل استہلاک فی روایت، ہاں ایک روایت یہ ہے کہ استہلاک کی صورت میں، ہلاک کر دینے کی صورت میں، ضائع کر دینے کی صورت میں تاوان دینا ہوگا. پہلا جو ہے وہ ظاہر الروایہ ہے، اور دوسرا ایک روایت ہے فتویٰ ظاہر الروایہ کے مطابق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا قول مفتابع ہے کہ کسی صورت میں تاوان نہیں دینا ہے، نہ ہلاک میں اور نہ استہلاک میں. اچھا، کیوں ایسا ہے امام اعظم کے نزدیک کہ ہلاک استہلاک کسی صورت میں تاوان نہیں دینا ہوگا؟ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأنہ، یہی اب وہی تحول عصمت کی بحث اب یہ کر رہے ہیں. وذالک، اس کی وجہ یہ ہے لأنہ حین اراد السارق السرقہ، اس لیے کہ جب چور نے چوری کا ارادہ کیا، یبطل قبیل العصمت، عصمت المال المسروق من ید المالک حتی یسیر فی حقہ من جملۃ ما لا یتقوم وتتحول عصمتہ الی اللہ تعالی. تو جس وقت چور نے چوری کرنے کا ارادہ کیا تو چوری کرنے سے کچھ پہلے، یعنی اس سے بالکل متصل، چوری کرنے سے کچھ پہلے مال مسروق کی عصمت، یعنی اس کا وہ احترام کہ غیر مالک کے لیے اس میں تصرف کرنا ناجائز و حرام ہو. مال مسروق کی عصمت مالک کے قبضے سے باطل ہو جاتی ہے. یعنی اس مال مسروق میں جو عصمت کا معنی تھا وہ مالک کے حق کی وجہ سے نہیں رہ جاتا ہے. حتی یسیر فی حقہ، یہاں تک کہ وہ مال جو اس کا تھا اس کے حق میں، مالک کے حق میں مال غیر متقوم کی طرح ہو جاتا ہے. وہ کوئی قیمتی مال نہیں، اس کے حق میں وہ مال غیر متقوم ہو گیا، عصمت اس سے منتقل ہو گئی، اس کی عصمت باطل ہو گئی. وتتحول عصمتہ الی اللہ تعالی، اور اس کی عصمت، اس کا احترام یہ اللہ کی جانب منتقل ہو جاتا ہے. یعنی چوری جب واقع ہوتی ہے تو یہ عصمت الہی میں، حفاظت الہی میں. تو جب چوری اللہ کی عصمت اور اس کے حق میں واقع ہوئی ہے تو اس بہت جرم سخت ہے نا، جرم بہت سخت ہے، اسی لیے اس کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی کہ ہاتھ کاٹا جائے، ہے نا. لیکن اللہ مالی تاوان لینے سے بے نیاز ہے، مالی تاوان لینے سے اللہ بے نیاز ہے. اس لیے چاہے ہلاک ہو جائے یا ہلاک کر دے، ہے نا، مالی تاوان نہیں دینا ہوگا. وہ ہوا مستغنن عن زمان المال، اور اللہ عز و جل مالی تاوان سے بے نیاز ہے، اس لیے کسی صورت میں تاوان نہیں. اب ایک اعتراض یہاں اور ہوتا ہے نا، جب چوری عصمت الہی میں پائی گئی ہے اور اللہ مالی تاوان لینے سے بے نیاز ہے، تو چاہے موجود ہو یا ہلاک کر دیا ہو یا ہلاک ہو گیا ہو، ہر صورت میں اللہ مالی تاوان لینے سے بے نیاز. اس لیے اگر موجود بھی ہو تو نہیں واپس کرنا چاہیے، ہے نا. اگر موجود بھی ہو تو اس صورت میں بھی واپس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو سزا تھی ہاتھ کاٹنا کامل وہ دے دی گئی، ہے نا. اور تعدی اللہ کے حق میں ہوئی ہے، وہ مالی تاوان لینے سے بے نیاز ہے. تو بہر صورت موجود ہو، ہلاک کر دیا ہو، ہلاک ہو گیا ہو، کسی میں تاوان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے یہ کہاں سے بڑھا دیا کہ موجود ہو تو دینا پڑے گا؟ یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے. اسی کا آگے یہ جواب دے رہے ہیں، وہ انما یجب الرد، اور واپس کرنا واجب ہے، اذا کان موجودا، جب وہ مال موجود ہو. کیوں واجب ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، میں اعتراض بتا دیا ہے نا. یہ کہتے ہیں اس لیے واجب ہے لأنہ لم یبطل ملکہ. اوپر کیا کہا ہے انہوں نے؟ بندے کی، مالک کی عصمت باطل ہو گئی، اس کی ملکیت باطل ہو گئی، یہ کہا.
عصمت بندے سے اللہ کی جانب منتقل ہو گئی ہے نا. ظاہر میں مانوی طور پہ تو ملکیت اللہ کی طرف ہو گئی، عصمت بھی اسی کی، ملکیت بھی اسی کی، یہ مانوی طور پہ. لیکن ظاہری طور پہ اس بندے کی اس پر ملکیت باقی ہے. اس لیے دونوں چیزوں کی رعایت کی گئی ہے کہ اگر موجود ہے تو ظاہری اس مال کی ظاہری صورت ہماری نگاہوں کے سامنے. اس لیے بندے کے ظاہری ملک کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ موجود ہونے کی صورت میں واپس دینا ہوگا، اور جب موجود نہیں ہے نا تو مانوی صورت کا اعتبار کیا گیا، یعنی اللہ کی جانب وہ چیز منتقل ہو گئی ہے، عصمت اللہ کی جانب منتقل ہو گئی ہے، اور جب ہلاک ہو گیا یا ہلاک کر دیا اور موجود نہیں ہے تو تاوان نہیں دینا ہوگا. دونوں کی رعایت کی گئی. لأنه لم يبطل ملكه، اس لیے کہ بندے کی ملکیت باطل نہیں ہوئی اگرچہ اس کی عصمت زائل ہو گئی ہے. فلرعایت الصورت، اسی لیے ظاہری صورت کی رعایت کرتے ہوئے قلنا بے وجوب رد المال، جب مال موجود ہو تو ہم نے اس کے واپس کرنے کا حکم دیا. ولرعایت المعنی، اور مانوی صورت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ تعدی اللہ کے حق میں ہوئی ہے، قلنا بے عدم زمانی ہی، ہم نے یہ کہا کہ تاوان واجب نہیں ہوگا، یعنی جب موجود نہیں ہے تو تاوان واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اپنا مذہب پوری تفصیل کے ساتھ اب تک انہوں نے بیان کر دیا. اب امام شافعی کا اعتراض اتنی دیر کے بعد ہے نا. واعترض علیہ الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پر اعتراض یہ کیا ہے بأن المنصوص علیہ فی ھذا الباب، اس مسئلے میں نص اللہ کا یہ ارشاد ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، یہ آیت کریمہ دلیل ہے. والقطع لفظ خاص، آیت میں قطع کا لفظ خاص ہے، یہ معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور وہ معنی معلوم یہ ہے الابانۃ عن الرسل، کلائی سے ہاتھ کاٹ دینا، جدا کر دینا، اس معنی کے لیے قطع کی وضع ہوئی ہے. تو ولا دلالۃ لہ علی تحول العصمۃ عن المالک الی اللہ، آیت کریمہ کی اس پر کوئی دلالت نہیں ہو رہی ہے کہ مال کی عصمت مالک سے اللہ کی جانب منتقل ہو گئی. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بندے سے اللہ کی جانب مال کی عصمت منتقل ہو گئی تو یہ کتاب کے خاص پر زیادتی ہے، اور آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی ہے نا. لہذا یہ کہنا کہ تحول عصمت ہو گیا یہ درست نہیں. فالقول ببطلان العصمت، تو بندے کی عصمت کے باطل ہونے کا قول کرنا زیادۃ علی خاص الکتاب، کتاب کے خاص پر زیادتی ہے اور یہ درست نہیں. ان کا اعتراض ہو گیا. فاجابہ، باطن نے اس کا یہ جواب دیا. فاجاب المصنف عن جانب ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، ماتن نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے اس کا یہ جواب دیا بأن بطلان العصمت عن المال المسروق وازالتها من المالک الی اللہ تعالی انما نثبته بقوله جزاء بما کسب لا بقوله فاقطعوا. آپ جس کو لے کر اعتراض کر رہے ہیں ہم اس سے تحول عصمت کو ثابت ہی نہیں کرتے، اس لیے یہ اعتراض اپنی جگہ پر نہیں ہے. اسی کو یہ کہتے ہیں کہ مال مسروق سے عصمت، بندے کی عصمت کا باطل ہو جانا اور عصمت کا مالک سے زائل ہو کر کے اللہ کی جانب منتقل ہو جانا، ہم اسے اللہ کے ارشاد جزاء بما کسبا سے ثابت کرتے ہیں، اللہ کے ارشاد فاقطعوا سے ثابت نہیں کرتے. ہمارا جو یہ قول ہے کہ مالک سے عصمت منتقل ہو کر کے اللہ کی جانب چلی گئی اور وہ مال مالک کے حق میں غیر متقوم ہو گیا، یہ ہم کس سے استدلال کرتے ہیں؟ جزاء بما کسبا،
تو جس سے ہم استدلال کرتے ہیں اس پہ آپ کا اعتراض ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں کیا لینا ہے نا۔ اس طرح سینکڑوں اعتراض کوئی کرتا رہے تو ہماری دلیل پہ تو اعتراض ہوا نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے کہ نہیں؟ جب ہماری دلیل پر اعتراض ہوگا تب ہمارے اوپر فرق پڑے گا نا، ہماری دلیل پر اعتراض ہی نہیں ہے تو ہمارے اوپر فرق کیا پڑے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کیسے آپ جزا بما کسب سے استدلال کرتے ہیں، اس کو بتانا پڑے گا نا۔ یہ کہتے ہیں بتا لے گا، اور وہ یوں لأن الجزاء اذا وقع مطلقا في مارز العقوبات يراد به ما يجب حقا لله تعالی، سزا اور جزا جب مطلق سزاؤں کی جگہ میں آئے تو وہ حق اللہ کے طور پہ ہوتا ہے۔ تو یہ جزا جو ہے جزاء بما کسب، چوری کا بدلہ، چوری کی جزا، چوری کی سزا، یہ مطلق ہے۔ تو یہ سزا کس کا حق ہوگی؟ بندے کے حق میں، اللہ کے حق کے طور پہ سزا ہوگی کہ اللہ کے حق میں تعدی کیا ہے اس لیے یہ سزا دی جا رہی ہے نا۔ تو یہاں جزاء بما کسب میں جزا مطلق ہے، اور جزا سزا جب عقوبات اور سزاؤں کی جگہ میں مطلق آئے تو وہاں حق الہی کے طور پہ سزا کا ارادہ کیا جاتا ہے، اور حق الہی کے طور پہ سزا دینا یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب تعدی بھی اللہ کے حق میں پائی گئی ہو۔ اگر تعدی ہمارے حق میں پائی گئی ہے تو آپ کے حق کی وجہ سے سزا دی جائے گی، ہے نا۔ ہمارے حق کی وجہ سے اگر سزا دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے حق میں تعدی پائی گئی ہے نا۔ اللہ کے حق کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے اس کا مطلب تعدی اللہ کے حق میں پائی گئی، یعنی چوری کرنا یہ اللہ کی عصمت میں ہوتے ہوئے پایا گیا۔ اس طور پر ہم جزا کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں کہ بندے سے عصمت منتقل ہو کر کے اللہ کی جانب چلی گئی ہے نا۔ تو تحول عصمت کا ثبوت، اس بات ہم جزاء بما کسب سے کرتے ہیں ہے نا، فقطو کے ذریعے سے نہیں کرتے۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ جزا اور سزا جب مطلقاً سزاؤں کی جگہ میں آئیں تو اس سے وہ سزا مراد ہوتی ہے جو حق الہی ہو، وَإِنَّمَا يَكُونُ حَقًّا لِلَّهِ تعالی، اور سزا حق الہی کے طور پہ اسی وقت ہوگی جب جرم اللہ کی عصمت اور حفاظت میں ہوا ہو۔ اگر اللہ کی عصمت و حفاظت میں جرم نہیں ہوا تو اللہ کے حق کے طور پہ وہ سزا نہیں ہوگی، ہے نا۔ اب اللہ کے حق الہی کے طور پہ سزا ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جرم بھی اللہ کی عصمت و حفاظت میں پایا گیا۔ اور یہ کب جرم اللہ کی عصمت و حفاظت میں پایا جائے گا؟ جب عصمت بندے سے منتقل ہو کر کے اللہ کی جانب جائے تبھی تو، ہے نا۔ اس لیے یہ آیت کریمہ جزاء بما کسب کا لفظ دلالت کر رہا ہے کہ بندے سے اللہ کی جانب عصمت کا معاملہ منتقل ہو گیا۔ یہ بتا دیا کہ ہم جزاء بما کسب سے کیسے یہ ثابت کرتے ہیں کہ تحول عصمت ہوا ہے۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، اور جب معاملہ ایسا ہے، فقط شرع جزاؤہ جزاءً کاملہ، اسی وجہ چونکہ اللہ کے حق میں تعدی پائی گئی ہے اسی لیے اس کی سزا بھی کامل سزا متعین کی گئی اور وہ ہاتھ کاٹنا ہے۔ وَلَا يُحْتَاجُ إِلَىٰ زَمَانِ الْمَالِ، اور چونکہ اللہ کی عصمت میں یہ ہوا اس لیے مالی زمان کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ صورت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہا جائے گا اذا کان المال موجودا فی یدہ، کہ جب چور کے ہاتھ میں مال موجود ہو تو صورت کی وجہ سے مالک کو واپس کر دیا جائے۔ لأن جزا، اچھا ولأن جزا، دوسری دلیل یہ ہے کہ جزا یہ کفا کے معنی میں آتا ہے، کافی ہونا، یعنی ہاتھ کاٹ دینا یہی اس کی سزا کے لیے کافی ہے نا۔ اور تاوان وغیرہ جب یہ کافی ہو گیا تو تاوان وغیرہ کی کوئی حاجت نہیں رہے گی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ جزا یہ کفا کے معنی میں آتا ہے تو اس کی دلالت ہوگی اس بات پر کہ ہاتھ کاٹنا ہی کافی ہے اس جرم کے لیے اور کسی دوسری سزا کی ضرورت نہیں ہے کہ تاوان وغیرہ واجب کریں۔
ھذا نبذ مما ذکرتہ فی تفسیر الاحمدی، یہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے جو میں نے اس تعلق سے تفسیر احمدی میں بیان کیا ہے، اور آپ کی جماعت کے اعتبار سے یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ جب اونچی جماعتوں میں پہنچیں گے تو اس کو مطالعہ کر کے مزید بحثیں سمجھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔